ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا بہت زبوں حال، پریشان حال، دکھوں کا غموں کا مارا ہو، اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے دیکھا وہ نہ پہچان سکا کون ہستی ہے، کون صاحب کمال ہے، کون آل رسول اہل بیت کے تاجدار ہیں، وہ نہ پہچان سکا۔ اس سے پوچھا لگتا ہے پریشان ہے؟ ہاں۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرا سب کچھ لٹ گیا، میں اپنے علاقے کا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، میری بیویاں تھیں، میری اولاد تھی، میرا مال تھا، میری چیزیں تھیں، میری دولت تھی، میرا سب کچھ تھا، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، لیکن آج سب کچھ ختم ہو گیا، اور حتیٰ کہ میں اپنا قبیلہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، تنہائی کی زندگی گزار رہا ہوں، تنہائی کی زندگی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آتے تھے، دریا کے کنارے پہ ایک گمشدہ بستی میں وہ رہتے تھے۔ پھر انہوں نے وہاں کچھ حکمت کا کام شروع کر دیا تو وہ دوائیاں لینے آتے تھے، تو ایک دفعہ کہنے لگے آپ سے دل لگے اپنا اصل حال سناؤں، میں اصل ملتان کا ہوں، میری فلاں چوک پہ ایک بہت بڑی بیکری تھی، اور اس دور میں جب عمومی بیکریاں نہیں ہوتی تھی، میں وہاں بہت بڑی بیکری تھی، پھر میرا ایک دل کہیں لگ گیا اور اس سے میرا پیار بڑھا، اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور ہمارا کچھ آپس میں اختلاف ہوا، اس نے پھر اس غم میں خودکشی کر لی۔ وہ کوئی بہت بڑی پارٹی تھی، وہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، رشتہ ان کے گھر کا تھا، انہوں نے میرے اوپر وہ مقدمات، وہ کیس بنائے، اب میں گزشتہ سال سے روپوش ہوں، حال آیا میرے پر، حالات آئے میرے اوپر۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ نے دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے کیا ہوا تجھے؟ اللہ میرے پاس سب کچھ مال، چیزیں، نعمتیں تھیں، سب کچھ تھا، سب لٹ گیا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب شب عجب، غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام، راحت و آرام کا قافلہ کو سفر کر جاتا ہے، راحت و آرام ہوتی نہیں۔ تو پوچھا تجھے کیا محسوس ہوتا ہے کہ تیری پکڑ کس چیز پہ ہوئی ہے؟ تجھے کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ اتنا گہرا سوال کرنے لگے ہیں اور میرے دل کی باتیں آپ بوجھنے لگے ہیں، آپ کون ہیں؟ اور میرا نام یہ ہے۔ کھڑا ہو گیا، اس نے آپ کا ہاتھ چوما، پیشانی کو بوسہ دی اور عزت و اکرام سے بٹھایا۔ عجیب بات کہنے لگا میں جس دن سے زوال میں آیا ہوں، میں ایک دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، سنا ہے کہ امام موسیٰ کاظم جس کو دعا دے دیں اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، کبھی مجھے ان سے ملوا دے، وہ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، یا مجھے ایسی کوئی تیز رفتار سواری دے دے اور جس کو سمتوں کا بھی پتہ ہو، یا اللہ میں ان تک پہنچ جاؤں اور ان سے دعا کرا دوں تو میرے کام بن جائیں گے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رخ کے بھی جل گئے۔ رو پڑا، کہنے لگا کہ دعائیں رائگاں نہیں جاتی، دعائیں ضائع نہیں جاتی، دعائیں اثر کرتی۔ شیخ نے پھر سوال کیا تیرا کیا خیال ہے، تجھے زوال کس چیز پہ آیا؟ کہا کہ ایک قبر تھی میرے گھر کے قریب، اس کے ساتھ میدان تھا، میں نے اپنے گھر کو وسیع کرنے کے لیے اس قبر کو ختم کیا، اس میدان پہ میں نے دیوار دے دی اور میں نے وہاں بیل بوٹے لگا دیے اور گھر کو مزین کر دیا، میرے دوست آتے تھے، میں وہاں اٹھتا بیٹھتا کہہ کے لگاتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو ہمیں رونتا پھر رہا ہے
اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی عبادت میں خلل ہوتا ہے، جن کے ذکر میں خلل ہوتا ہے، جن کی تسبیح میں خلل ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. میں پوچھا کون ہے آپ؟ کہا یہ سارا قبرستان ہے اور کچھ نشان باقی تھے، باقی ختم ہو گئے، اور نشان اصل نہیں ہے. ہم تو نیچے رہ رہے ہیں، ہمارے گھر ہیں نیچے، ہماری رہائش ہے نیچے، اور تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو وہ جگہ چھوڑ دے، تو وہ جگہ چھوڑ دے. کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب کو خواب ہی سمجھا اور سمجھا کہ یہ خواب ہے یا خیال ہے. بس میں نے خواب کو خواب ہی سمجھا اور میرا خواب ہو گیا. بس کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے زوال آنا شروع ہوا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بس ایسے زوال آنا شروع ہوا اور ایک پل میں میری زندگی زوال میں چلی گئی. اور اب عالم یہ ہے کہ میں ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہوں اور گھونٹ پانی کا محتاج ہوں اور زندگی کا محتاج ہوں. آپ میرے لیے دعا نہیں کر دیتے؟ شیخ نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اور ایک دعا بتاتا ہوں تو پڑھا کر، اور پڑھا کر اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس نے کہا کہ میں نے وہ جگہ خالی کر دی ہے لیکن زوال ختم نہیں ہوا. فرمایا لگتا ہے کہ ان فقراء، ان درویشوں کی ناراضگی ابھی ختم نہیں ہوئی. ہم پتہ نہیں کس انداز سے کوئی کوتاہی ایسی کر بیٹھتے ہیں کہ اس بندے کو کس طرح ہماری زبان کے بول ڈس لیتے ہیں، ہماری نظروں کے تیر کھا جاتے ہیں، ہمارے قدم ایسے اٹھتے ہیں کہ اس کی طرف نہیں اٹھنے تھے، ہمارے ہاتھ، ہماری انگلیاں ایسی اٹھتی ہیں کہ اس کی طرف نہیں اٹھنی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اگر ہمیں روٹی مل رہی ہے وہ دو وجہ سے مل رہی ہے. ایک استغفار کی وجہ سے کہ ہم استغفار کر رہے، ایک اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی چاہ رہے. اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہ لوگوں کی مغفرت کر دے. اب اس میں ایک چیز آئی ہے اس دعا میں جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس میں دل کا ٹھنڈا ہو جائے. درود شریف پڑھیں. ایک نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس دعا کے آخر میں دو الفاظ بھی ہیں، احیاء اور اموات. کیا ہے لفظ جی؟ احیاء و اموات، دو لفظ ہیں. اللہ مغفرت کر دے مومنوں کی، مسلموں کی، جو زندہ ہے ان کی بھی اور جو مر گئے ان کی. میں کل سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ قبرستان کی مٹی گئی اور وہ اجاڑ ہو گیا، اور اس کے میرے پاس واقعات ہیں بہت زیادہ واقعات کہ جس نے بھی قبرستان کے قبضہ کیا اور قبرستان میں ایک ایک کو اپنی زندگی کے احاطے میں لیا، گھر، دکان، بلڈنگ، کچھ بھی ہے، اس کا کچھ نہیں بچا، اس کا کف نہیں بچا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا. اور یہ نہیں، وہ کہنے لگا کہ میں نے گوروں کے قبرستان پہ قبضہ کیا. غیر مسلم تھے، غیر مسلم تھے. یاد رکھنا، اس طرح اسلام نے مرنے سے پہلے کسی مسلمان یا غیر مسلم کی ریسپیکٹ اور احترام دیا ہے، اس طرح موت کے بعد بھی احترام ہے. یاد رکھیے گا. اب میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس چیز سے میں نے درود پاک پڑھوایا برکت کے لیے، جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے. آج تک نے کسی کا دل دکھا دیا، میں نے کسی کا دل دکھا دیا، یا دل نہیں دکھایا، کسی کا دل دکھ گیا، یا میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا، اس کو کوئی تکلیف ہو گئی اور اس کی عزت نفس مجروح ہوئی، یا میں نے اس کا حق کھا لیا جانے یا انجانے، اور میرا حق دینے کا ارادہ ہے اور میں نے اس کا حق دینا ہے، اور 100% دینا ہے، 100% دینا.
अब अगर मैंने उसका कोई दिल दुखाया या उसको तकलीफ दी, उसका इजाला मैं यूं कर रहा कि ऐ अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे। इस हदीस में जिंदा का नाम भी आया है ना, ये नहीं आया? जाग रहे, मेरा साथ दे रहे, मेरे साथ चलिएगा। इसमें जिंदा का नाम भी आया है। आपने जिंदा की मग़फ़िरत मांग ली। जब जिंदा की मग़फ़िरत मांग ली, माफी के बाद दौलत, इज्जत, बरकत, सेहत, खुशियां, खुशहालियों की बारिशें होती हैं। उसूल है। वो आयत कौन सी है? जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो आयत का पहला लफ्ज़ पढ़े, कुल तस्तग़फ़िरू, फिर पढ़े फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान युर्सिलुस समा अलैकुम मिदरारा। जब तुम ये पढ़ लोगे, इस्तिग़फ़ार कर लोगे, फिर अमवाल, फिर बनी, फिर समरात, सारी नेमतें दूंगा, पर इस्तिग़फ़ार कर लो। आपने किसी के लिए इस्तिग़फ़ार मांग लिया और अल्लाह ने उसका घर आपकी तौबा की वजह से पूरा कर दिया। जो अजाब आने वाला था, फक्र की शक्ल में, गुर्बत की शक्ल में, तंगदस्ती की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, अचानक कैंसर की शक्ल में, और अचानक ट्यूमर की शक्ल में, और अचानक ब्रेन हेमरेज और किसी हार्ट की शक्ल में, अल्लाह पाक ने वो अजाब इस दुआ की बरकत से टाला। तो ने उसके लिए दुआ कर दी, क्योंकि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, दुआ बेहतरीन मरहम है, दुआ बेहतरीन तोहफा है, और दुआ बेहतरीन इजाला है किसी भी तकलीफ मुसीबत को दूर करने का। क्यों कहते हैं दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं? यूं बदलती हैं। मैंने उसका हक कोई था, हक था, या जान का हक था या माल का हक था, और अगर जान का हक था और मैंने उसके लिए दुआ कर दी, फिर अल्लाह कहते हैं अच्छा ये दुआ मैंने उसकी कमी को पूरा कर दिया, मैं तुझसे कुछ नहीं छीनता, तूने उसे बहुत कुछ दे दिया। ये हकूक आप अदा कर रहे हैं, अगर गौर से समझ रहे हैं तो आप ये हकूक अदा कर रहे हैं। तो हजरत इमाम मूसा काज़िम ने फरमाया तू ऐसा कर, इस दुआ को पढ़ और बहुत ज्यादा पढ़, तेरे पर खुशहाली के अल्लाह दरवाजे खोले, तेरे पर राहत, रहमत और बरकत के अल्लाह दरवाजे खोले, और तेरे साथ अल्लाह आफियत अता फरमाएगा। सफर में थे, तशरीफ ले गए, कई अरसे के सफर के बाद फिर लौटे तो ख्याल आया यहां एक मुफलिस, बदहाल, परेशान शख्स मिला था, लेकिन वहां देखा तो वहां तो एक बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ा महल और बहुत बड़ा घर बना हुआ। तो पूछा कि यहां एक साहब रहते थे ऐसे, तो उन्होंने कहा जी वो आप मुफलिस नहीं है, तंगदस्त नहीं है, बहुत खुशहाल है। अच्छा, तो उससे मुलाकात हो सकेगी? उन्होंने कहा जी उसकी मुलाकात के लिए पहले उसके गुलाम से राब्ता करना पड़ेगा और फिर उसका गुलाम इतला पहुंचाएगा और फिर आपसे मुलाकात हो सकेगी। तो तशरीफ ले गए, गुलाम से अर्ज किया कि मेरा नाम मूसा है और मेरा ताल्लुक आल से है, आले मुस्तफा से, आले नबी से, उनसे जाके कहे। और जब इतला मिली तो अंदर से दौड़ा हुआ आया और गले मिला, खूब चूमा और ले गया और बड़ी मस्जिद पे बिठाया। फरमाने लगे आपने मुझे क्या कर दिया? मैं बहुत अरसा यही दुआ गड़गड़ा के पढ़ता रहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाउ मिनहुम वल अमवात। मैं ये पढ़ता रहा। तो पढ़ते पढ़ते कई अरसा गुजर गया। एक दफा मैंने देखा वही मजमा आया, वो जो मजमा मुझ पे आया था, जो कहने लगा तूने जो है हमारे लिए परेशानी का जरिया बना, तो हमें रौंदता परेशान करता है, हमारी इबादत में खलल डालता है, वही मजमा वापस लौटा और लौट के कहने लगा कि तूने हमारे साथ भला किया है, तेरी दुआ से कोई ऐसे थे जिनको जहन्नम की आग में तड़प रहे थे, बख्शे गए। तेरी दुआ से कोई ऐसे थे जिनको कीड़े खा रहे थे, बिच्छू खा रहे थे,
उनकी बख्शिश, उनका निजाम बेहतर हो गया। हम तेरी दुआओं का तुझे सिला देते हैं। फिर हमने क्या किया? हमने, अल्लाह ने तुझे माफ किया, हमने तुझे माफ किया। फिर हम दिन रात तुझे दुआएं देते थे और दिन रात तेरे लिए अल्लाह से मांगते थे। और जब से हमने दुआएं देना शुरू की, उस दिन से तेरे बख्त तुझे लगा और तुझे तख्त मिला और तुझे राहत, खुशियों, खुशहालियों के खजाने मिले। क्यों? हमारा अकीदा है, अहले कुबूर दुआएं करते हैं। क्या करते हैं? अहले मजार दुआएं करते हैं। जो अहले मजार होते हैं, जो अहले कुबूर होते हैं, इनसे दुआएं लगती हैं, इनकी दुआएं मिलती हैं। हमारा यकीन है इनकी दुआएं, इनसे दुआएं मिलती हैं और इनकी दुआएं लगती हैं और उसका असर होता है। और यह कहना कोई शिर्क नहीं है, कोई शिर्क नहीं है। आज का दिन मेरा कैसे गुजरा? अच्छा, ये अच्छा दिन गुजरता रहे। अगर गुजारना चाहते हैं, इस्तिग़फ़ार हमारा जिंदगी का साथी है। क्या पता कि मैंने कोई मिट्टी मंगवाई थी और मुझे घर जरूरत थी, वो मिट्टी उठा के लाना, वह कहां से ले आया, मुझे क्या खबर?